تھے۔ آپ کے لنگر خانے میں روزانہ 30 من صبح اور 30 من شام کو گوشت بنتا تھا۔ اس لنگر خانے سے ہزارہا غریب، فقیر، امیر، مساکین پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام برہان الدین اور دادا کا نام سید نصر اللہ اور پردادا کا نام علاء الدین حسینی رحمہ اللہ علیہ ہے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے 3 گھنٹے بعد ہاشم پیر رحمہ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ بہت ساری عورتوں نے دودھ پلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس مادرزاد ولی کامل نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو اہل خاندان کو فکر دامن گیر ہو گئی۔ بالآخر ایک نابالغہ نے باوضو دودھ پلایا تو آپ نے نوش فرما لیا۔ دودھ پینے کی عمر میں اسی عورت سے دودھ پیتے رہے۔ جب کبھی وہ عورت بھول کر بے وضو دودھ پلاتی تو آپ منہ پھیر لیتے تھے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو سب سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت برہان الدین حسین رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم دی۔ اس کے بعد فقہ و تفسیر و حدیث اور کتب متداولہ اور دیگر علوم و فنون کی تعلیم اپنے وقت کے جید علماء و فضلاء سے حاصل کی۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کی پرورش و تربیت صوفیانہ ماحول میں ہوئی، جہاں کسر نفسی، تواضع و انکساری، توکل علی اللہ اور اسرار رموز جلی و خفی کی خصوصی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کے جب عقد نکاح ہوا تو حضرت سید برہان الدین علوی رحمہ اللہ علیہ نے ہاشم پیر کی شادی بڑی دھوم دھام سے فرمائی۔ ہزارہ لوگوں نے شادی میں شرکت کی۔ جب سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کے والد گرامی کا وقت وصال آیا تو آپ نے صاحبزادے ہاشم پیر کو اپنے قریب بلایا اور وصیت فرمائی کہ جو کچھ مجھ فقیر کو اپنے بزرگوں سے اسرار و رموز عطا ہوئے ہیں میں نے سب تمہیں بتا دیے، البتہ کچھ راز اب بھی باقی ہیں، اس کا انکشاف تمہیں میرے بھائی سید وجیہ الدین شاہ گجراتی رحمہ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید شاہ عبداللہ حسینی رحمہ اللہ علیہ سے حاصل ہوگا۔ ان کے پاس پہنچنے میں دیر نہ کرو، فوری طور پر ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضرت سیدنا وجیہ الدین گجراتی رحمہ اللہ علیہ کا ہم نے ذکر خیر پہلے کر چکے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لازمی طور پر دیکھیں۔ الغرض والد گرامی نے اپنے صاحبزادے اور فرما بردار بیٹے کو یہ وصیت فرما کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے انتقال کے بعد ان کی ساری دولت و سرمایہ غرباء و فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے کثیر نعمتوں اور دولتوں سے انہیں نوازا تھا۔ ان کی دولت و ثروت کا یہ عالم تھا کہ حضرت برہان الدین رحمہ اللہ علیہ کی وصال کے بعد خانہ خانہ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ کے والد صاحب نے بہت سے لوگوں کو قرض حسنہ دے رکھا تھا جو تقریباً اس وقت کے 3 لاکھ روپے سے زائد ہوں گے، آپ قرض وصول فرما لیں۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے جب اپنے پاس موجود ساری دولت، سارا سرمایہ، سارے مال و متاع کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے تو کس طرح میں ان سے قرض وصول کروں؟ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے پاس و مال و منال جمع کرنا کسی فقیر کی شان کبھی نہیں ہو سکتی۔ والد گرامی کے وصیت کے مطابق حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ برہان پور سے احمد آباد تشریف لائے اور حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مدت تک کشف و مجاہدہ میں لگے رہے، عبادات و ریاضات اپنا مشغول اور معمول بنا لیا، اور حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کی روحانی تربیت فرمائی اور درجہ کمال تک پہنچایا۔ بعد وصول ولایت آپ نے احمد آباد سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر بیجاپور کی جانب رخت سفر باندھا۔ اس وقت دکن کا دارالخلافہ بیجاپور تھا۔ اس وقت بیجاپور میں خاندان عادل شاہی کا حد العزیز فرما روا ابراہیم عادل شاہ ثانی جگت گرو تھا۔ اس زمانے میں ڈاکوں کا بہت بڑا دبدبہ تھا۔ ڈاکو رات میں چوریاں کرتے تھے اور دن میں علماء اور صلحاء کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اس اسنا میں جب حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی جماعت بیجاپور کے مضافات میں پہنچی تو سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر کے تفتیش کے لیے قید کر دیا۔ اسی رات جب ابراہیم عادل شاہ سو گیا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی اور خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تمہاری قید میں ہمارا فرزند سید محمد ہاشم حسینی ہے، اس کو فوری رہا کرو۔ وہ خواب سے بیدار ہوتے ہی حکم صادر کیا کہ ہاشم حسینی علیہ رحمت رضوان کو باعزت رہا کیا جائے۔ جب اس کے حکم کی اطلاع ہاشم پیر رحمہ اللہ علیہ کو ملی تو آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنا نام ہاشم بتا کر رہائی اختیار کر لو۔
حسب حکم ایک درویش اپنا نام ہاشم بتا کر رہا ہوا۔ دوسری رات پھر ابراہیم عادل شاہ کو وہی خواب آیا اور ابراہیم عادل شاہ نے پھر حکم دیا کہ اس بار بھی وہی ہوا۔ تیسری رات جب سویا تو خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ہاشم اکیلا کیسے رہا نہ ہوگا جب تک کہ اس کے بے گناہ رفقا رہا نہیں ہوتے۔ بالآخر علی عادل شاہ نے حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کو رہا کر کے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ شہر میں لانے کا حکم صادر فرمایا اور مرتے دم تک آپ کے عقیدت مندوں میں شامل رہا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے انتقال کے بعد جب سلطان محمد عادل تخت پر بیٹھا تو آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر آپ سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر رحمہ اللہ علیہ بیجاپور میں بندگان خدا کی اصلاح و تربیت کے بعد حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 سال مکہ معظمہ میں قیام فرما کر سوئے طیبہ روانہ ہوئے۔ بارگاہ رسالت مآب سے حضرت سیدنا ہاشم پیر کو ایک شمشیر اور ایک کتاب حزب البحر شریف حرم کے توسط سے عطا ہوئی۔ اسی سفر میں حضرت سیدنا ہاشم پیر کو ظاہری آنکھوں سے عالمی بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یوں تو حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کے بے شمار کرامات و واقعات ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ اور یاد خدا میں بسر ہوا۔ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ وہ سنت مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہتے تھے اور کبھی کوئی سنت ترک نہیں کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا ہاشم پیر بیل گاڑی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ کی سواری آثار شریف کے قریب ایک تنگ گلی سے گزر رہی تھی، اسی وقت بادشاہ وقت کی مست ہاتھی مستی کے عالم میں اپنے پاؤں کی زنجیر توڑتے ہوئے آثار شریف کے اسی گلی میں آ پہنچی جہاں حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کی سواری گزر رہی تھی۔ وہ ہاتھی جب آپ کی سواری کے قریب آئی تو بیل گاڑی ہانکنے والا سخت پریشان ہو گیا اور خوف و ہراس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ اسی وقت لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا پڑھا۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کی زبان بابرکت سے کلمہ سن کر بیلبان کو ہمت آئی اور اس نے بیل گاڑی آگے بڑھائی۔ جیسے جیسے بیل گاڑی آگے بڑھتی ویسے ویسے ہاتھی راستہ دینے لگا اور ہاتھی ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ یوں حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کی سواری گزر گئی۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ نہایت خدا ترس، نیک و صالح، تقوی شاعر، عاشق رسول، غریبوں اور فقیروں سے محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ آپ کا روز کا معمول تھا جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اور رات میں سونے سے پہلے بندگان خدا میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک رات جب آپ سو گئے اور صبح جب بیدار ہوئے تو بستر میں ایک سکہ پڑا ہوا ملا۔ آپ نے خادم کو بلا کر دریافت فرمایا کہ یہ سکہ کیسے باقی رہ گیا، اور آپ نے حکم دیا کہ سکے کو گرم کر کے میرے بدن پر لگا دو تاکہ مجھ سے کبھی دوبارہ ایسی غفلت نہ ہونے پائے۔ خادم نے اس سکے کو شدید گرم کر کے آپ کے بدن پر لگا دیا اور اس سکے کا نشان آپ کے جسم مبارک پر آ گیا۔ اللہ رب العزت نے ہاشم پیر کی اس ادا کو اس طرح باقی رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاشم پیر رحمہ اللہ علیہ کے خاندان میں پیدا ہونے والے ہر شہزادے اور ہر شہزادی کے بدن پر آج بھی یہ ہاشمی نشان آپ کے اولاد ہونے کی علامت کے طور پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے آپ کی زندہ کرامت ظاہر کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ شہر بیجاپور کے بادشاہ محلہ کی جامع مسجد میں رونق افروز تھے۔ بادشاہ کا خادم حضرت سیدنا ہاشم پیر رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کی کہ سلطان محمد عادل شاہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی التجا کی۔ ہاشم پیر رحمہ اللہ علیہ نے ایک رومال پر دعا پڑھ کر دم کی اور حکم دیا جہاں درد ہو اس مقام پر باندھ دو۔ حضرت کے حکم پر عمل کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ وقت خود حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت حضرت سیدنا ہاشم پیر وظائف میں مشغول تھے۔ وظائف سے فراغت کے بعد سلطان محمد عادل شاہ نے بارگاہ ہاشم پیر میں عرض کیا کہ میرے باپ دادا اس دنیا میں اپنے بعد ہزاروں یادگار دنیا میں چھوڑ گئے ہیں جن کے عدیم النظیری اور لاسانی محلات ہمہ وقت ان کی شان و عظمت کی شہادت دے رہے ہیں۔ بس میرے دل میں بھی یہ تمنا ہے کہ میں بھی ایک ایسی عمارت بناؤں جو اپنی نظیر آپ ہو، اس لیے ایک عمارت بولی گنبد یعنی گول گنبد بنا رہا ہوں جو نصف تعمیر ہو چکی ہے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی بیماری سے
یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک کام مکمل نہ کر سکوں گا۔ ہر حکیم، ہر معالج و طبیب سے علاج کروایا مگر کم نہ ہوا۔ بڑی حسرت و یاس کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور لوح محفوظ کا ملاحظہ فرمایا۔ سچ کہا ہے کسی نے الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں کھول کر ہاشم پیر رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، سلطان تیری عمر کے اب صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سننا تھا محمد عادل شاہ سخت پریشان ہو گیا اور حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ سے منت سماجت کرنے لگا۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، میری زندگی کے ابھی 10 سال باقی ہیں، میں اپنی زندگی تجھے دے دیتا ہوں اور تیری زندگی کے 3 دن میں لے لیتا ہوں۔ ہاشم پیر کی زبان سے جملہ نکلنا تھا کہ آپ سخت بیمار ہو گئے اور سلطان محمد عادل صحت یاب ہو گیا۔ سلطان یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے حکیموں سے حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمہ اللہ علیہ کا علاج کروانا چاہا تو آپ نے منع فرمایا۔ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر رمضان شریف کے 7ویں روز 1056 ہجری کو یہ آفتاب رشد و ہدایت ایک جہان کو منور کرنے کے بعد اللہ کی جانب چلا گیا۔ اپنے پیچھے ہزاروں مریدین و اہل خانہ کو سوگوار چھوڑ گیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔